یہ والا منکا بند کر دو. ساتھی نماز سے فارغ ہو چکے ہیں. جو ساتھی نماز سے فارغ ہو چکے ہیں بقیہ نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے قریب قریب تشریف لے آئیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. قابل احترام بھائیو دوستو، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور آخری عشرے کی بھی چند آخری ایام ہیں. یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی عبادتوں میں علماء نے لکھا ہے دو عبادتیں بڑی اہم ہیں، اور وہ عبادتیں ہیں دعا اور توبہ. یقیناً تاخراتوں کی عبادتوں میں تو کثرت نوافل ہے، نوافل کا پڑھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور نوافل میں بھی لمبی قرات والے نوافل، لمبے سجدوں والے نوافل، اور سجدے میں دعائیں. لیکن توبہ جو ہے نا وہ بہت اہم عنصر ہے. اور توبہ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو توبہ، انسان کیونکہ خطا کا پتلا ہے اور انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرنے والے. توبہ جو ہے نا وہ آپ کی ایمان کو جلا بخشتا ہے، آپ کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، آپ کے ایمان کے اندر حسن پیدا کرتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ فرض ہے، یہ حکم دیا گیا ہے توبہ کا. اور ظاہر سی بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی معرفت کا حصول، اللہ کی محبت کا حصول، اپنی روحانی اصلاح کا سفر، ان سب کا پہلا قدم ہے توبہ. آدمی توبہ کے ذریعے اللہ کی حضوری میں آتا ہے، اور اللہ کی حضوری بغیر توبہ کے ممکن نہیں. اور توبہ شیوا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا، انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دعائیں سکھائی ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا عمل ہے توبہ کرنا. اور فرمایا کہ توبہ کرنے والا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں. کتنے گناہ معاف کرتا اللہ تبارک و تعالی نے. حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں زمین سے لے کے آسمان تک جو ہے وہ گناہوں سے بھر دے گے.
اور پھر اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کر لیں. تو حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہیں. ساری کی ساری دنیا اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، ساری دنیا اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، اللہ کی بڑائی میں رتی برابر فرق نہیں آتا. ساری دنیا اللہ کی نافرمانی کر دے، اللہ کی بڑائی میں رتی برابر فرق نہیں آتا. ہم محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کی ممتا سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اس لیے توبہ کہتے ہی رجوع کرنے کو، توبہ کہتے ہیں لوٹ جانے کو، توبہ کہتے ہیں ریکنیکٹ ہونے کو. اللہ سے دوستی کا سفر توبہ کے بغیر ممکن ہی نہیں. توبہ میں تو آپ اقرار کرتے ہیں نا کہ مالک تیری نعمتیں بے شمار ہیں، ان نعمتوں کا تقاضا تھا کہ ہر سانس پہ میں تیرا شکر ادا کرتا، ہر سانس پہ شکر ادا کرتا. جو مجھ سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں یا اللہ آپ معاف کر دیجیے، آپ کو آپ معاف کرنے والی ذات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیار آتا ہے. اور آدمی جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. سمندر کے جھاگ کی برابر بھی گناہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور توبہ کے اندر پہلی چیز جو توبہ کے اندر ہے وہ ہے معافی. سب سے پہلے گناہوں کی معافی، اس کو کہتے ہیں استغفار. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی قسم. اور استغفار کے اندر آپ کو جو سید الاستغفار یاد ہے تو سید الاستغفار کریں. آپ استغفر اللہ ہے، استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک. سید الاستغفار. تو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف صیغے دیے ہیں. علماء نے محدثین نے 40 مختلف استغفار کی دعائیں جمع کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی چاہنے کو استغفار کہا جاتا ہے. ہر عمل کی کہ اختتام پہ 2 چیزیں ہیں. ایک عمل پہ شکر ادا کرنا کہ مالک تیرا کرم ہے، انعام ہے، احسان ہے، تو نے ہمیں یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ یہ وقت تو کہیں بھی گزر سکتا تھا، یا اللہ تیرے دین کے سیکھنے میں لگ رہا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. اور پھر عمل کے اختتام پہ استغفار ہے کہ یا اللہ جس طرح یہ کرنا چاہیے تھا اس طرح کر نہ سکے، آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. نماز ہے، مجلس ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کا حکم یہی ہے. نماز کے بعد بھی حکم یہی ہے کہ اللہ تو نے توفیق عطا فرمائی، اللہ اکبر، جس طرح نماز پڑھنی چاہیے تھی پڑھ نہ سکے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. توبہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے. استغفار پہلا عمل ہے، اور استغفار کا بھی حکم دیا گیا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں استغفار سے. اللہ تبارک و تعالی اولاد میں برکت عطا فرماتے ہیں. اللہ جل شانہ ہر مشکل تنگی سے آسانی پیدا فرماتے ہیں. ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی نے مشکلات کا حل اس کے اندر رکھا ہو. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ جب بھی کوئی دینی یا دنیاوی مشکل آتی تو میرا ایک وظیفہ تھا 1000 مرتبہ استغفر اللہ، 1000 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفار وہ عمل ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ بھی استغفار کرتے ہیں؟ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. 70 کا صیغہ عربی زبان میں کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا سینکڑوں مرتبہ کرتے ہیں. تو علماء نے لکھا کہ بھائی کم از کم کثرت جو ہے وہ 300 مرتبہ پہ ہوتی ہے. کم از کم 300 مرتبہ استغفار کا اہتمام کرے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی وقت بھی آدمی استغفار کا اہتمام کرے. اور پھر اس کے ساتھ استغفار کے ساتھ معافی طلب کرنے کے ساتھ آدمی توبہ کا عمل کرے. توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں رجوع کرنے کو، لوٹ جانے کو. توبہ کی 3 شرطیں ہیں بنیادی، اور بعد نے 4 شرطیں بیان کی ہیں، لیکن یہ 4تھی شرط جو ہے
یہ ہر عمل کی ہے تو توبہ کی بھی ہے، کہ ایک تو اخلاص اور یقین کے ساتھ توبہ کرنا، یہ بہت بنیادی چیز ہے، یاد رکھیں۔ یعنی حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبد بی، میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ تو فرمایا اس یقین کے ساتھ توبہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ معاف ہے۔ یقین کے ساتھ آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کیوں استغفار کی کثرت کا حکم دیا؟ استغفار کی کثرت کا اس لیے حکم دیا گیا کہ آدمی کے گناہوں کی نحوست اس کی روزی پہ بھی پڑتی ہے، تعلقات پہ بھی پڑتی ہے، مالی معاملات میں بھی پڑتی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مجھ سے نافرمانی سردرد ہو جاتی ہے اللہ کی، میں اس کے اثرات اپنی اولاد میں بھی دیکھتا ہوں، اپنی سواری میں بھی دیکھتا ہوں، اپنے ماتحتوں سبارڈینیٹس میں بھی دیکھتا ہوں۔ مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں، ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے نا۔ بھئی آپ کسی کے سبارڈینیٹ ہیں نا، اس لیے تو ہوتا نا من اصلح فیما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ فیما بینہ و بین الناس، جو اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لیتا ہے اللہ اس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ درست کر دیتا ہے۔ آدمی سب آرڈینیٹس کی نافرمانی اور بات نہیں سنتے، بات نہیں مانتے، بات نہیں کرتے، لیکن ہم بھی تو کسی کے بندے ہیں نا، اس بندگی کے بھی تو تقاضے ہیں نا، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اور آدمی اگر ایسا ہی معاملہ ہونے لگے، وہ ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ہم ایک جگہ گئے جماعت میں، تو ایک یونٹ میں وہاں شنکیاری کی بات ہوا، میں ایک یونٹ کمانڈ کر رہا تھا، ایک کرنل صاحب ان کے پاس بیٹھ کے، تو وہ ان سے جو ہے نا وہ بات ہونے لگی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا بات یہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے، بات چل پڑی بندگی کے اوپر۔ درمیان میں کوئی نماز کا وقفہ ہوا، ہم گئے، تو میں نے جاتے ہوئے اس کے جو باہر بیٹھا ہوا تھا، یہ میں نے اس کو کہا، اچھا وہ ہمارے دوست تھا کرنل، میں نے اس کو کہا کہ اگر یہ بیل بجائے نا تو تم اندر مت آنا، بیل بجائے مجھے کوئی بات کرنی ہے۔ خیر وہ اندر آ کے اس نے چائے کے لیے اس نے کہا کہ بھائی پیے گے، میں نے کہا ہاں چائے پئیں گے۔ اب وہ بیل بجائے، وہ اندر نہ آئے، وہ پھر بیل بجائے، وہ پھر اندر نہ آئے، پھر بیل بجائے۔ اب کرنل کمانڈ کر رہا تھا، یونٹ کمانڈ کر رہا تھا، ایک سویلین سامنے بیٹھا ہوا تھا، سویلین کے سامنے وہ جو ہے وہ اس کی کوئی سن ہی نہیں رہا ہے، اس کو تو غصہ آ گیا، اور اس نے جو ہے اس کو بلایا، بہت ڈانٹا، اور کہنے لگا کہ غصے میں کہنے لگا کہ تمہیں جو ہے نا میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ تمہیں ایک مرتبہ سیاچن کی سیر کرانی چاہیے۔ خیر وہ تو چلا گیا۔ اب میں نے اس کو کہا کہ بھائی اس کو مت کرو، اس کو تو میں نے کہا تھا۔ کیوں کہا تھا آپ نے؟ میں نے کہا میں نے یہی بتانے کے لیے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے 3 منٹ کی تاخیر پہ اس کو سیاچن کی دھمکی دے ڈالی۔ اگر یہ معاملہ اللہ ہمارے ساتھ کر رہے ہوتے کہ آج کی نماز چھوڑی، آج ایک نافرمانی کی، آج سے ایک آنکھ بند اور ایک آنکھ سے دیکھا کرو گے، آج تم نے جو ہے وہ یہ میرے سودی معاملہ کیا ہے، مجھ سے جنگ کی ہے، اب آج کے بعد جو ہے وہ ایک گردہ کام کرے گا، دوسرا گردہ کام نہیں کرے گا۔ اللہ کے معاملہ ایسا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف اور صرف تمہیں دکھانے کے لیے کچھ اثرات منتقل کرتے ہیں کہ توبہ کر لو، پھر ریکنیکٹ ہو جاؤ گے، پھر معاملہ شروع ہو جائے گا۔ ہم نہیں دیکھتے کہ چیزوں میں کام نہیں ہو رہا ہوتا، یہ بے برکتی کسی گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ آدمی کی جو نیتیں، آپ سوچیں نیت بدنیت ہو جائے تو اس کا امپیکٹ بڑا ہوتا ہے۔ وہ آپ نے واقعہ نہیں سنا اس کا، نوشیروان کا مشہور واقعہ کہ نوشیروان جو ہے وہ ایک بادشاہ تھا، مشہور بادشاہ ایران کا، وہ جا رہا تھا اور قافلے کے ساتھ، تو قافلے سے جو ہے نا وہ بھٹک گیا،
اور قافلے سے جو ہے وہ اس جنگل میں الگ ہو گیا، کہیں شکار کرتے ہوئے نکلا اور آگے نکل گیا اور بچھڑ گیا اپنے قافلے سے. بادشاہ تھا. پھر اس کو کچھ دیر بعد جو ہے سفر میں پیاس لگی. اب اس نے تلاش کرنا شروع کیا تو اس کو ایک انار کا باغ نظر آیا. تو وہ اندر گیا تو ایک نوجوان لڑکا تھا جو باغ کا رکھوالا تھا، اور اس نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ کوئی انار لے کر آؤ، میرے لیے پیاس لگی ہے، مسافر ہوں. وہ گیا اور ایک انار لے کر آیا اور اس سے جو ہے وہ نچوڑا اس کو تو پورا گلاس بھر گیا. نوشیروان کے دل میں آیا کہ اتنا بڑا باغ ہے اور حکومت کو پتہ بھی نہیں ہے، اس کو تو حکومت کے پاس ہونا چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی خیر خبر رکھنی چاہیے، اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. خیر پینے کے بعد اس نے جو ہے نا وہ کہا کہ ایک گلاس اور لے کر آؤ. تو وہ نوجوان گیا اور پھر انار توڑ کے لایا. اب جو اس کو نچوڑا تو وہ آدھا سے بھی کم گلاس. تو نوشیروان نے کہا کہ عجیب آدمی، تمہیں اپنے درختوں کی پہچان بھی نہیں ہے. تو وہ بھی کوئی عاقل تھا، اس نے کہا کہ لگتا ہے بادشاہ وقت کی نیت تبدیل ہو گئی ہے، تو اس کا اثر جو ہے وہ پھلوں پہ بھی پڑ رہا. تو اچھا اب نوشیروان چونکا، اس کو تو نہیں پتا تھا یہ بادشاہ ہے نوشیروان. اب اس نے دل میں جو ہے وہ اپنی نیت صحیح کی، یہ جانچنے کے لیے کہ یہ جو کہہ رہا ہے، اور کہا کہ نہیں بھائی یہ اس کا ہے، اسی کو رہنا چاہیے. اور پھر اسے کہا کہ جاؤ پھر لے کر آؤ، ایک اور لے کر آؤ. وہ گیا، اس نے ایک اور انار لے کر آیا. ایک اور انار لے کر آیا تو اب جو اس کو نچوڑا تو گلاس پورا ہو گیا. تو نوشیروان نے کہا کہ عجیب آدمی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں، کبھی کوئی لے کے آتے ہو کبھی کوئی لے کر آتے ہو، اب یہ گلاس کیسے بھر گیا؟ اس نے کہا لگتا ہے بادشاہ وقت کی نیت جو ہے وہ صحیح ہو گئی. آدمی کی نیتوں کا امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. یہ جو بڑے بڑے تاجر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کے بڑے بتائے کہ بھائی فلاں کے ساتھ نا فلاں پارٹی کے ساتھ کام نہیں کرنا ہے، ان کی نیتیں اچھی نہیں ہیں. کیا مطلب نیتیں اچھی نہیں ہیں؟ یہ معاملے کے اعتبار سے اپنی بات کے پکے نہیں ہیں. جو ہماری ہیومنز آر ہیومن ویری پاورفل چیز ہے یار، اللہ کے خلیفہ ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نیت کریں اس کا امپیکٹ ہی نہ پڑے؟ اس نیت کا امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. توبہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس توبہ کے ذریعے اپنی نیتوں کی بھی تصحیح کریں، نیتوں کی بھی نگرانی کریں. نیتوں کی نگرانی کرنی پڑتی ہے. ہمارے شیخ مفتی زین العابدین صاحب فرمایا کرتے تھے ہم میں اور اسلاف میں فرق یہ ہے کہ ہم نیت کر کے غافل ہو جاتے ہیں، اور جو اسلاف تھے ہمارے وہ عمل کے اختتام تک اپنی نیتوں کی نگرانی کرتے تھے کہ کہیں شیطان اچک نہ لے درمیان میں. بعض دفعہ عمل اخلاص سے شروع ہوتا ہے، ریاکاری پہ ختم ہوتا ہے. تو اپنی نیتوں کی نگرانی کرتے رہنا. اور پھر اس رمضان کے اندر، ان تاخراتوں کے اندر جو اب 2 ہی رہ گئی ہیں، کم از کم جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ آپ کی 1 to 1 عبادت ہے. توبہ ان میں سے ایک بہت بڑی عبادت ہے کہ ہمارے پاس زندگی میں نا اپنی پرسنل انوینٹری میں کچھ ایسے لمحات ہونے چاہیے کہ اللہ کے سامنے پیش کر سکے کہ یا اللہ ان لمحات میں تو تھا اور میں تھا اور کوئی بھی نہیں. میں نے تجھ سے تجھ کو مانگا تھا اور کچھ نہیں، تیرے لیے کیا تھا اور کچھ نہیں تھا میرے لیے. علماء نے تو دعا کے لیے عمل کے وسیلے رکھے. آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے نا، مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی، کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمی جو ہے وہ سفر کر رہے تھے، اور وہ سفر کرتے جاتے ہوئے وہ راستے میں کہیں بارش ہوئی، انہوں نے غار میں پناہ لے لی، اور غار کے اوپر جو ہے وہ ایک چٹان آ کے گر گئی، پتھر سے غار بند ہو گئی. اب وہ تینوں اندر، اب انہوں نے جو ہے وہ پھنس گئے تینوں، دعا کرنا شروع کی. تو ہر ایک نے کہا کہ بھائی اپنا عمل یاد کرو، کوئی اس عمل کے وسیلے سے دعا کرو. تو ایک نے کہا، جو پہلا آدمی تھا اس نے کہا کہ یا اللہ میں جو ہوں اپنے ماں باپ کا خدمت گزار بیٹا ہوں، اور میں جب بھی جانور کو، بکریوں کو چرانے کے لیے جاتا تھا
اور جب واپس آتا تھا تو سب سے پہلے جو دودھ دھوتا تھا وہ اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، اولاد کو بعد میں پلاتا تھا۔ اور یا اللہ ایک دن میں جب واپس آیا تو ماں باپ سو چکے تھے، مجھے تھوڑی تاخیر ہو گئی، تو میں نے جانور کا دودھ دھویا، بچے بھی میرے بھوکے اور پیاسے تھے، لیکن میں ماں باپ کی خدمت میں کھڑا ہو گیا، اور ساری رات گزر گئی، ان کی آنکھ نہ کھلی۔ صبح ان کی آنکھ کھلی تو میں نے انہیں دودھ پیش کیا، اور پھر انہوں نے دودھ پیا، اور اس کے بعد میں نے اپنی اولاد کو دیا۔ یا اللہ ساری رات میں ان کے پاس کھڑا رہا، محض تیری رضا کے لیے جو تیرا حکم تھا، اور کوئی غرض میری وابستہ نہیں تھی۔ یا اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس کی برکت سے اس مشکل کو آسان فرما دے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ تھوڑا سا پتھر سرک گیا۔ دوسرے ساتھی نے جو ہے وہ دعا شروع کی کہ یا اللہ اپنا عمل یاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا میں کہا کہ اللہ فلاں جو ہے وہ میری رشتہ دار ایک لڑکی تھی، اور میرا دل اس پہ فریفتہ ہو گیا، اور مجھے اس سے محبت ہو گئی، اور جب مجھے اس سے محبت ہو گئی تو شیطان نے جو ہے وہ برا خیال ڈالا، اور میں نے اس سے کوئی بدکاری کرنے کی کوشش کی، تو اس نے کہا کہ مجھے 120 درہم چاہیے، اور پھر میں نے اس کے لیے پیسے جمع کیے، اور پیسے جمع کر کے میں نے جس رات اس کو لا کے دیے، تو پیسے لینے کے بعد جب میں اس کے قریب جانے لگا تو اس نے کہا کہ اللہ کی حدود کو پامال نہ کرو، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف پیدا کر۔ اور یا اللہ یہ بات اس کی ایسی دل پہ لگی، ایسی چوٹ لگی کہ یا اللہ میں ان پیسوں کو وہیں چھوڑ کے اس کمرے سے نکل گیا۔ میں گناہ پہ قادر تھا، لیکن اس نافرمانی کو محض تیری رضا کے لیے میں چھوڑ کے نکل گیا۔ یا اللہ اگر تجھے یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یا اللہ اس مشکل کو آسان فرما دے۔ جس میں آتا ہے کہ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا۔ اب تھوڑا سا رہ گیا، اس تیسرے آدمی نے دعا کی اپنے عمل سے کہ یا اللہ میرے پاس ایک مزدور آیا تھا، اس نے کام کیا تھا، اور درمیان میں وہ کام چھوڑ کے چلا گیا، اور اس کی اجرت میرے پاس رہ گئی، اور میں اس کو جانتا نہیں تھا، اور اس پیسے سے میں نے جانور خریدے، اور پھر وہ جانور بڑھتے چلے گئے، ایک کاروبار بڑے ریوڑ ہو گیا جانوروں کا۔ کافی عرصے بعد وہ آدمی آ گیا، اور اس نے کہا کہ بھائی میں نے تیرے پاس ملازمت کی تھی، اور وہ جو ان پیڈ ویجز تھیں، جو رہ گئی تھی ان پیڈ ویج، وہ جو ہے وہ مجھے پیسے دو، میرے پیسے ہیں۔ تو یا اللہ تیرے خزانوں پہ نگاہ کرتے، میں نے کہا کہ یہ تو میں نے سارا کاروبار تیرے ہی پیسوں سے کیا تھا، یہ ہے۔ اور یا اللہ وہ شریف آدمی سارے کا سارا ریوڑ لے کے چلا گیا، اور محض تیری رضا کے لیے میں نے اس کو یہ سارے کا سارا دے دیا کہ یہ اس کا حق تھا اور تیرا حکم تھا۔ یا اللہ میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، اور اس کو میں نے واپس کر دیا۔ یہ اگر عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، یا اللہ تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ اور وہ پتھر کھل گیا اور وہ نکل گئے۔ علماء نے اس حدیث میں بے شمار مسائل لکھے ہیں، حافظ ابن حجر نے، لیکن ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے، اللہ اکبر، کہ تینوں اعمال جو انہوں نے پیش کیے ہیں نا، اپنے ریچولز کو نہیں پیش کیا ہے۔ یہ نہیں کہا فلاں جگہ عمرہ کیا تھا، فلاں میں نے عبادت کی تھی، نماز پڑھی تھی، تینوں معاملات کی لائن کے ریچولز تھے۔ اپنی اخلاقیات کے اعمال کو پیش کیا، معاملات کی لائن کے اعمال کو پیش کیا۔ لوگوں کے ساتھ معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو کچھ ہم بھی جب توبہ کریں اور کچھ ایسے خلوت کے لمحات ہوں کہ یہ ہمارے پاس موجود ہوں، اس کی مشق کریں، یہ خلوت کے لمحات ہمارے پاس ہوں، تو پہلی سب سے بڑی شرط یہ ہے توبہ کی، اور وہ ہے شرمندگی، ریگریٹ، التوبہ الندمہ۔ اخلاص کے بعد دوسری بڑی چیز یقین کے ساتھ توبہ کی ندامت، کہ آدمی کا دل پسیج جائے، شرمسار ہو، ریگریٹ ہو، گناہ کے ہیلے بہانے تعویلیں کرنے۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو جسٹیفائی اٹ، دیر از نو جسٹیفیکیشن بیہائنڈ اٹ۔ نہیں مولوی صاحب آپ کو تو پتہ نہیں ہے، اب تو زمانہ ایسا ہے، اس کے بغیر تو کام ہوتا ہی نہیں ہے، آخر یہ تو لینا ہی پڑتا ہے، اس کے بغیر تو کاروبار نہیں چلتا۔
ڈونٹ ٹرائی ٹو جسٹیفائی. اللہ کے سامنے پشیمانی کا اظہار ہو, شرمندگی کا اظہار ہو, یہ پہلی شرط ہے. اور جب آدمی کو خدا نخواستہ تعویلیں کرنے کی عادت پڑ جائے, ہیلے بہانے کرنے کی عادت پڑ جائے, اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے, کیونکہ آدمی اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. توبہ تو جب کرے کہ جب آدمی نے اس کو گناہ سمجھ رہا ہو. تیسری بڑی شرط, اور تیسری شرط ہے بلکہ چوتھی, وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اس گناہ کو آدمی ترک کر دے. ریگریٹ آدمی یقین اخلاص کے ساتھ کرے, شرمندگی ہو, گناہ کو ترک کر دے. اور چوتھی یعنی جو کر رہا ہے اس کو فوراً چھوڑ دو. اس کو یہ دل میں خیال آیا فوراً چھوڑ دو اس کو. علماء نے لکھا ہے نیکی کا خیال آنا, اس کو کہتے ہیں وارد, یہ مہمان کی طرح ہوتا ہے. مہمان کا اکرام کر لو گے تو ٹھہر جائے گا, نہیں تو وہ چلا جائے گا. اس پہ عمل کر لو گے تو ٹھہر جائے گا. اور علماء نے لکھا ہے بعض دفعہ نیکی کرنے سے زیادہ گناہ پہ قدرت ہوتے ہوئے چھوڑ دینے کا اجر بڑھ جاتا ہے. آپ اکیلے تھے, طاقت تھی, غلط چیز دیکھ سکتے تھے, کوئی کمرے میں موجود نہیں تھا, یا ہے کہ نہیں آئیے میں نے اپنی آنکھوں کا زنا نہیں کرنا, کانوں کا زنا نہیں کرنا, آنکھوں کا زنا میں نہیں کرنا, اور اس کو چھوڑ دیا. نیکی کرنے سے بعد دفعہ اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. ترک گناہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. اور تو جب آ جائے فوراً گناہ کو ترک کر دے, اور اس کے بعد آئندہ نہ کرنے کا عزم, اب نہیں کروں گا, اب نہیں کروں گا. اور اس وقت جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت دل میں یہ عزم ہو کہ اب نہیں کروں گا. اور یاد رکھیے گا کہ عزم کرتے ہوئے بعض دفعہ دل میں خیال آتا ہے کہ غلطی ہو جائے گی, ابھی تو رمضان ہے, ماحول ہے, بہت اچھا ماحول ہے, سب کچھ ہے, آگے پھر کہیں غلطی نہ ہو جائے, ابھی تو نہیں دیکھا پھر کہیں غلطی نہ ہو جائے. تو علماء نے کتنا آسان کیا. اللہ فرمایا اندیشہ گناہ توبہ کا منافی نہیں ہے. مثال دی, آپ کوئی گھر بنائیں اور اس گھر کے اندر بہت اچھی پلینتھ رکھیں, فاؤنڈیشن رکھیں, پلرز بہت اچھی رکھیں, اسٹرانگ فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ ایک گھر کو بنائیں کہ بہت مضبوط گھر ہے. یہ اندیشہ تو ہے خدا نخواستہ زلزلہ آ گیا تو گھر گر جائے گا, لیکن اس اندیشہ زلزلہ کی وجہ سے کوئی گھر بنانا تھوڑی چھوڑتا ہے. گھر تو لوگ بناتے. تو آئندہ نہ کرنے کا عزم اس وقت چھوڑو. اور پھر علماء نے یہ لکھا کہ اس کے بعد اب آپ نے جب توبہ کر لی تو اب توبہ سے اس یقین کے ساتھ کرو کہ سارے گناہ معاف ہو گئے. یہ اللہ جل شانہ کا معاملہ ہے, سمجھے؟ یہ ہماری طرح کی اکاؤنٹنگ نہیں ہے ٹرائی بیلنس میں کہ ڈیبٹ کریڈٹ کے بعد بیلنس کھڑا ہوگا. یہاں تو جب معاف ہو گئی تو حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی, تو پھر اللہ جل شانہ فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں, زمین کے اس چپے کو بھلا دیتے ہیں جس پہ گناہ کیا ہوتا ہے. نہ خود گناہوں کو یاد کرو جب توبہ کر لو, نہ خود گناہوں کو یاد کرو, اور نہ دوسرے کو اس کے گناہوں سے آر دلاؤ. یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت منفی رویہ ہے. We have a very, very severe negative attitude. ایک آدمی نے زندگی سے توبہ کر لی, اس نے چھوڑ دیا اس گناہ کو. Who you are to audit, کیا آپ ایک ٹریسیبلٹی آڈٹ کرتے ہیں اور اس کو جا کے اس کی زندگی کو جو ہے وہ آپ آڈٹ کر رہے ہو. Who you are? We are not the judges. ارے صاحب پتہ ہے آپ کی زندگی ہم نے دیکھی نہیں. ارے بھائی who are you? آپ کون ہیں؟ ارے بھائی اب تو آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے, اب تو آپ عمرے کرتے ہیں, ہم نے آپ کو دیکھا نہیں. ارے بھائی اس نے اللہ سے تعلق پیدا کر لیا, آپ کون ہوتے ہیں؟ حرام ہیں اور خود بھی اجازت نہیں ہے. اللہ اکبر. فرمایا جس گناہ پہ اللہ نے پردہ رکھا ہے تمہیں پردہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. جو فیما بینک و بین اللہ تھا, اللہ سے معافی مانگو,